دنیا بدل چکی ہے، روایتی سوچ و فکر اب بدل چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو نظام کس طرح سے ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کرتا ہے، یہ آپ اپنی زندگی میں اس کا خود ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیلی فون جو ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہم اس سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا ہماری زندگی پر اتنا اثر ہے کہ آپ کی سوچ و فکر سے اب وہ کافی حد تک بڑھ بھی چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر ہر قسم کے وسائل ہمیں میسر ہیں۔ اب کامرس بھی یعنی کاروبار بھی انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایک بات ہے، پاکستان اس میں بہت پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے۔ کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایمبریس کرو ٹیکنالوجی کو، تو لوگ کہتے ہیں یار جانے دو، پہلے جس طرح کاغذ کاپی پہ کام کرتے تھے ویسے ہی کریں گے، جو کھاتا وہ تھا نا، ارے اس کا تو مزہ ہی اور تھا جو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تو میں ان کو سمجھاتا ہوں میاں دنیا کی اس دوڑ میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ چند لوگ جو باہر کے ممالک سے پاکستان آتے ہیں، روایتی نظام کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ تو ہمارے ملک سے سینکڑوں سال پیچھے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے we need people who can become the flag bearers of change۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں نے بہت ہی اہم مہمان کو دعوت دی ہے، جناب ڈاکٹر احمد شیخ صاحب، جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور اس شعبے کے اوپر بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور اپنی زندگی ویسٹ میں ایک بہت بڑا حصہ ویسٹ میں گزارا ہے، وہاں کی ریسرچ، وہاں کے سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے اور پاکستان میں بھی اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب، اب بات کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ صاحب آئی ٹی کو ہم فروغ دیں گے، آئی ٹی آگے بڑھے گی، ملک کو آگے لے کر چلے گی، روزگار کے ذریعے ہیں اور جناب یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم معاشرے کے طور پر دیکھیں، حکومت کے طور پر دیکھیں تو ابھی بھی یہ شعبہ عدم توجہ کا شکار ہے۔ کیوں؟ جی پہلے تو میں تمام اپنے ناظرین کو اور سامعین کو میں سلام کرتا ہوں، اور اس کے بعد علی ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اب تک ٹیلی ویژن کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اور بات تو بہت گہری ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کہاں پر ہم پیچھے ہیں اور کہاں پر ہم اپنا لیپ فراگ لے سکتے ہیں کہ آگے جائیں۔ اور وہ لیپ فراگ لینے کے لیے کئی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے نوجوان نسل بھی ہے سٹیک ہولڈر، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو کہاں جانا چاہیے۔ ہماری وہ والے لوگ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو اس وقت بزنس مین ہیں، جو اس وقت کمیونٹیز چلا رہے ہیں، جن کے جو ہے نا اپنے سٹیکس ہیں، ان کو کیسے لیپ فراگ کی اپروچ دی جائے کہ وہ اپنے بزنس کی گروتھ کی باتیں کریں اور وہ کس طریقے سے گروتھ کی ڈائمنشنز پہ جا سکتے ہیں اور نیو ایونیوز کون سی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اپرچونٹیز بہت ہیں۔ جتنا جلدی ہم لوگوں نے ان اپرچونٹیز کو کیپچر کیا اتنا زیادہ ہمارا شیئر ہوگا۔ پاکستان پیچھے نہیں ہے، میں اس بات سے نہیں کرتا ہوں۔ پاکستان از کنسیڈرڈ اپنی جو فری لینسنگ اور اس میں جو ہے پاکستان کے ٹیلنٹ، ہاں پاکستان کے ٹیلنٹ کو اور پاکستان کے لوگوں کو آلموسٹ 4th بیسٹ جو ہے آئی ٹی انیبلڈ اکنامی کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں پوٹینشل بہت ہے، پاکستان کے نوجوانوں میں بھی بہت پوٹینشل ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پراپر ڈائریکشنز ملے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اچھا، فگرز نمبرز کی جب بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک دور کے اندر بات کی جاتی تھی کہ جیسے ہندوستان کے اندر پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹ سے زیادہ ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اسی بات کو وہ ہم پہ رب ان بھی کرتے ہیں کہ جی ہم تو نالج اکانومی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ فگر جو سرکاری فگر ہے، ظاہری بات ہے غیر سرکاری فگر اس سے زیادہ ہوگا، سرکاری فگر بہت کم ہے سر، تو وہ مطمئن بخش نہیں ہے۔ یعنی 2 ارب ڈالر تک اگر ہم چلے بھی جائیں یا 3 ارب ڈالر تک بھی چلے جائیں، مزہ نہیں آیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پاکستان انڈیا کے معاملے میں تو مقابلے میں تو بہت پیچھے ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ انڈیا کا ہم چھٹا حصہ بھی نہیں ہے، چھٹے اور 7ویں حصے کے برابر شاید آئیں گے، جبکہ پوٹینشل ہمارے پاس زیادہ ہے۔ دیکھیں آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس اور اس کی ہم بات کرتے ہیں اور کس میں انڈیا بہت آگے ہے، اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو آئی ٹی کی سروسز ہوتی ہیں، جیسے کال سینٹرز ہو گئے کہ آپ نے جو ہے نا امریکہ سے کہیں سے کال کی اور یہاں پر ہمارا جو ہے ایجنٹ
فیلڈ جو ہے اس کو سن کر اور اچھے طریقے سے اس کو رسپونڈ کر رہا ہے. چاہے وہ میسی فرگسن کے ٹریکٹرز ہیں اور ان کا کال سینٹر جو ہے نا آپ دہلی میں لگا دیں یا آپ کراچی میں لگا دیں یا کسی جو ہے پنڈی بھٹیاں میں لگا دیں, کہیں پر بھی آپ لگا دیں. تو کال سینٹرز کی جو بزنس ہے اس میں پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. تو ہمیں اور کال سینٹرز کو جو ہے نا ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن کال سینٹرز خالی پروموٹ, اور یہ ایک آئی ٹی کا ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور اس کی مارکیٹ بھی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالخصوص ہمیں کووڈ نے یہ دکھایا کہ کال سینٹرز کی بہت سخت نیڈ ہو رہی ہے. اور دیکھیں کال سینٹر صرف اور صرف یہ بات کہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے نا فلانی جو ہے آپ کا سیلز کا کال سینٹر لگا ہوا ہے یا آپ کو فلانی جو ہے کسٹمر سروس کا دینا ہے. کال سینٹرز کی مارکیٹ بڑھی ہے سائیکالوجسٹس کے تھرو, کہ سائیکالوجسٹ چاہیے, ہمیں سائیکیٹرکس لوگ چاہیے, ہمیں کال سینٹر کے ایسے لوگ چاہیے جو کہ لیگل ایڈوائزز دے سکیں, کال سینٹر کے میرج کاؤنسلرز چاہیے, دوسرے جو ہے نا کاؤنسلرز ہم لوگوں کو چاہیے, اور اس طرح کے لوگوں کی بھی بہت سخت ضرورت پڑ رہی ہے جو کہ ہم نے کیپٹلائز نہیں کیے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو سروسز جو چل رہی ہیں جس میں انڈیا بہت آگے ہے, اور وہ ہے ٹیلی سروسز. بہت ساری ٹیلی سروسز ہیں جو کہ انہوں نے شروع کر دی ہیں. اب ایک وجہ تو ٹیلی سروسز کا یہ ہے کہ آپ کی ٹیلی سروسز چاہے بینکنگ کی آ رہی ہیں, کچھ ٹیلی سروسز آپ کی جو ہے آن لائن ٹرانزیکشنز کی آ رہی ہیں, کچھ ٹیلی سروسز آپ کی جو ہے ایون میڈیکل کی سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے بھی وہ بھی ٹیلی سروسز آ رہی ہیں کہ ایک شخص کہاں پر بیٹھا ہے اور اس کو جو ہے نا ہیلپ کرنے کے لیے یا ان کی ٹرانزیکشن کی پروسیسنگ وغیرہ ہو رہی ہے, ان کی رپورٹیں بن رہی ہیں, اس کے لیے ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ امریکہ جو کہ میجر نمبر 1 اکنامی, ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر خود انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ تعلق ہی اتنے نہیں بنے ہیں, تو پاکستانی انویسٹرز جو پاکستانی جو اتنی کمپنیز کو ہولڈ کرتے ہیں وہ ابھی بہت کم ہے, اور نہ ہمارے ان کے ساتھ اتنے کنیکشنز بن. چلیں اس نقطے کے اوپر میں آپ کو روکتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اچھا, ہمارے ہاں بھی جو ہے نا ایک بھیڑ چال سی شروع ہو جاتی ہے. ایک زمانے میں وہ جاوا کا سسٹم آیا تو ہر کوئی بول رہا ہے جاوا 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 سیکھ لو. اب وہ ہوا یہ کہ اتنی زیادہ ہیومن ریسورسز میں ٹرین کر دی, اس میں بڑا پوٹینشیل تھا, یہ میں بتا دوں آپ کو, ابھی بھی ہے. لیکن کیا ہوا کہ وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہماری ہیومن ریسورس. پھر اس کے بعد ہم کوئی سافٹ ویئر جو کمرشل سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کو لے کر ہمارے ملک میں اعزاز ہو رہے ہیں کہ جناب ہم اعزاز دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کمرشل سافٹ ویئر کی ٹریننگ کر لی. ارے بہت کمرشل سافٹ ویئر والے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہماری ٹریننگ لو, اور ہمارے ہم اس کو. خیر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب, اب بات کچھ ایسی ہے کہ ہم ہیومن ریسورس کو اپنی ایک جیسے کہتے ہیں ڈگر پہ لگا دیتے ہیں, اور پھر وہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اب دنیا میں ضرورت کس اسکل کی ہے, ذرا ہمیں بتائیں کون سی اسکل کی ضرورت ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اوکے, میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے بہت سارے پالیسی میکرز ہمارے آتے ہیں اور مختلف موقعوں پہ ہمارے بہت سارے انیشیٹیوز لیتے ہیں. جیسے کہ ابھی کامیاب جوان پروگرام چل رہا ہے, عمران خان کا ایک بہت بڑا ویژن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے پریزیڈنٹ کا ویژن شروع ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس اور اس کی طرف ہم لوگ کرنا شروع کر لیں. پھر کبھی کسی اور کا ویژن آ جاتا ہے, پھر ہمارے پاس آئی ٹی کے بورڈز بھی ہیں, کبھی وہ ایک چیز بولتے ہیں, کبھی ہم لوگ. سب صحیح ہیں, لیکن خدا کے واسطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان کو ایک ایسی ڈائریکشن دیں جس میں وہ سسٹینیبل بزنس کی طرف وہ جا سکے اور خود اپنی گروتھ کرتے جائیں. یہ شارٹ ٹرم سولوشنز نہیں ہوتے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ اس میں جناب جو ہے نا کروڑوں چیزیں جو ہے نا اترتی چلی جائیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اس کو ایک شارٹ کورس اور 6 مہینے کے کورس سے کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن نیوردلیس اس کو لیونگ اسائڈ, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی آئی ٹی پالیسی, اگر ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی آئی ٹی پالیسی اس کے ساتھ الائن ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صوبوں کی آئی ٹی پالیسیز کو الائن ہونا چاہیے. اہم خبر ہے, وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سینیٹ کی زیادہ تر نشستوں کے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے. اسلام آباد سے عبدالحفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد امیدوار ہوں گی. سندھ سے فیصل وابڈا سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے. ٹیکنوکریٹ نشست پر سیف اللہ ابڑو تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے.
بلوچستان سے عبد القادر کا نام فائنل کر لیا گیا. پنجاب سے سیف اللہ نیازی, ڈاکٹر زرقا اور بیرسٹر علی ظفر امیدوار ہوں گے. کے پی سے شبلی فراز, محسن عزیز, دوست محمد ثانیہ نشتر اور فرزانہ کا نام حتمی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اسلام آباد سے عبدالحفیظ شیخ, فوزیہ ارشد امیدوار ہوں گی. فواد چودھری نے ٹویٹ کر دیا ہے, بتایا ہے کہ زیادہ تر نشستوں کے لیے امیدواروں کے نام فائنل ہیں. سندھ سے فیصل وابڈہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. ٹیکنوکریٹ نشست پر سیف اللہ ابرو تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے. یہ تھی اب تک تازہ ترین. صاحب سے ان کو جو ہے کچھ تھوڑی بہت ٹریننگ دینی چاہیے, کیونکہ یہ سسٹینیبل موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹس ہیں جو شارٹ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو وہ کسی کو ڈائریکٹ تو کر سکیں گے کہ بھائی مجھے ایسی موبائل ایپ ڈالنی ہے کہ میں صرف ادھر فتویٰ پوچھوں, میں کچھ ادھر مسائل پوچھوں اور مجھے جو ہے نا اس کا جواب مل سکے, اور پھر اس طریقے سے میں قرآن کی ٹیچنگ کر سکتا ہوں, میں کسی اور کو آن لائن کس طریقے سے پڑھا سکتا ہوں. اس طرح کے ہمیں برجنگ پروگرامز کی سخت ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس ہو ہی نہیں رہے, اور اس کراس ڈسپلن جسے آپ کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے شعبے کے بارے میں بھی جان سکیں. اس میں اچھا انتخاب کا بھی بڑا جو ہے وہ اچھا ایک مطلب آپشن اینڈ چوائس کا بھی ایک آ جاتا ہے نا, کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. اب آپ نے تعلیم کی جیسے بات کی, میں مختصراً آپ سے بات کرتا ہوں. ابھی تو پھر بھی شاید تھوڑی بہت ورائٹی آ گئی. ایک زمانے میں بچہ پیدا ہوتے ہی طے ہو جاتا تھا کہ ابھی انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا. اب کم از کم اس میں تو آپ دیکھیں کہ تبدیلی آئی ہے, لیکن آئی ٹی کے فیلڈ میں جانے کا ابھی بھی ماں باپ کا اتنا نہیں ہے. جن سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا آئی ٹی کرتا ہے. میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں واٹس ایپ بہت کرتا ہے, پوری رات کرتا ہے. ڈاکٹر سے میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, آئی ٹی کے معنی یہ ہیں کیا؟ یہ مجھے آپ بتائیں. کمیونیکیشن کا وہ کسی زمانے میں جب وہ فون آیا تھا تب وہ رانگ کالز بھی بہت آتی تھی اور سب جو ہے وہ کرتے تھے, وہی ہے شوق ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آئی ٹی کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک اپنا اپنا شوق پورا کر سکتا ہے. جس کو وکیل بننے کا شوق تھا وہ وکالت آئی ٹی کے اندر رہ کر بھی کر سکتا ہے. تو آئی ٹی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. کمپیوٹر سائنس بولیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ بولیں, اے آئی بولیں, کمپیوٹر انجینئرنگ بولیں, دور آنے والا ہے سر جی. یہ جو میڈیا میں اور آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں, یہ چینلز بھی جو ہے اب ڈیجیٹائز ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے یوٹیوب پہ چلے جائیں گے. جس کو جب موڈ ہوگا تب دیکھے گا. فیس بک پہ لائکس بڑھ گئی, اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی ہوں گے. لوگ اپنے ٹک ٹاک پہ جو ہے نا ملینئرز بلینئرز بنتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کے اپنے چینلز بنیں گے. تو ہمارے پاس جو فیوچر ہے وہ ایک ہے گرافکس اینڈ اینیمیشن کا, کیونکہ یہاں پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آتی ہے. وہ گرافکس اینڈ اینیمیشن آپ کو گیم ڈیولپمنٹ کی طرف بھی لے کر جا سکے گی. یہ گرافکس اینڈ اینیمیشن آپ کو ڈاکیومنٹریز کی بھی سخت ضرورت پڑے گی. ہر جگہ پہ آپ کو گرافکس اینڈ اینیمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ایریئر اس میں یہ گرافکس اینڈ اینیمیشن کا ہے. دوسرا آبویسلی پروگرامنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیٹا انالیٹکس, بزنس انالیٹکس, یہ سب چیزیں چینج ہونے والی ہیں. نہیں, یہ جو آپ نے گرافکس اینڈ اینیمیشن کی بات کی تو ذرا یہاں میں ایک بات کا اور ذکر کرتا چلوں کہ یہاں پہ پھر ایستھیٹکس کا بھی بڑا اہم کردار ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ سوشل سائنسز بھی اپنا ایک کردار ادا کرتی ہیں کہ بندے کو معاشرے اور سماج کے بارے میں پتہ ہو, خوبصورتی, حسن, اور میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک مصوری وغیرہ ہے اس کا بھی بنیاد, اگر اردو میں اسے کہیں تو یہ گرافکس اینڈ اینیمیشن وہی ہے, مصوری ہے, if I am not wrong, right? جی صحیح فرما رہے ہیں, مصوری بھی ہے اور بیونڈ دیٹ بھی ہے. لیکن جب اللہ حسن دیتا ہے تو وہ نزاکت آئی جاتی ہے. یہ سب چیزیں پھر انسان ڈیولپ کرتا ہے. It's a game of collaboration and cooperation. ہر ایک کے ساتھ کولیبریٹ کرے گا تو کسی ایک سوشل سائنٹسٹ کو لے گا, کبھی اکنامسٹ کو لے گا, کبھی جو ہے سیٹھ آئیں گے وہ انویسٹ کرنے کے لیے سوچیں گے کہ ہاں بھائی مجھے انویسٹ کرنا ہے, تو وہ نزاکت والے اسپیکٹس کو خود ہی انسان جو ہے فائن ٹیوننگ ہو جاتی ہے. فائن ٹیوننگ ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں, اپنی جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. یہ سیٹ کے مائنڈ میں جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ کپ جو میں جو ہے اسکرین پرنٹنگ کے ساتھ 200 روپے میں اگر میں بنا لیتا ہوں تو میں جو ہے اس میں سینسرز کے ساتھ اور اس کی گرمی اور سردی کو برداشت کرنے والا اسکرین کے ساتھ اگر میں 2000 میں بھی مجھے بن گیا تو یہ بکے گا.
تو اس کی وہ مارکیٹ کو سوچے گا. لیکن یہ نوجوان تو بیچارہ نہیں سوچ سکتا, یہ ایک تو بنا کر بیٹھ جائے گا. تو ہم کیسے بنائیں؟ روبوٹکس کا دور آ رہا ہے, کئی اور چیزوں کا دور آ رہا ہے, تو ہمیں ایسے وینچر کیپٹلسٹ چاہیے جو کہ ان آئیڈیاز پہ پیسہ لگائیں اور ان آئیڈیاز کو پروموٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2, اب وہ کیوں نہیں کرتے ہیں اور یہاں پر کیا نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوا ہوں, میری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری چل رہی ہے جناب, مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے پیٹرول پمپ چل رہے ہیں, میرا ریئل اسٹیٹ میں بزنس چل رہا ہے, میں کیوں لگاؤں؟ پھر خامخواہ کہیں کوئی FBR آ جائے گا, فلانا آ جائے گا, وہ میرے کو نظروں میں کریں گے. یا کبھی کبھار ہمارے سیٹھوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار کہیں میں کم عقل تو نہیں شامل ہو رہا, یا ہمارے کچھ اور چیزیں اسپیکٹس آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے میں کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام بزنسز جو کہ IT کے طور پہ جو ہے ٹرانسفارم نہیں ہوں گے, وہ آج نہیں تو میری گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں 2025 میں سے کے بعد وہ سارے کے سارے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے, جب 5G آ جائے گا, جب انٹرنیٹ آف تھنگس کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا مختصراً مجھے بتائیے گا, یہ ٹرم ہم نے کافی سنی ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس, IoT, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح چیزیں آپس میں منسلک ہیں اور ٹیکنالوجی کیسے چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے. دیکھیں, یہ ایک اسٹوڈیو ہے, اس میں لائٹ بھی لگی ہوئی ہے, کیمرہ مینز بھی ہیں, کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں, کرسی ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹیبل ہے, سب چیز پہ ایک چھوٹا چھوٹا سینسر لگ سکتا ہے. ٹیمپریچر سینسرز تو ہم سب نے دیکھے ہوئے جو کہ AC کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے, اس سے رہتے ہوئے لائٹ سینسرز اور یہ کئی سینسرز اور لگ سکتے ہیں, پریشر کے, فلانے کے. اور نہ صرف یہ سینسرز ہوں گے, یہ سارے کے سارے سینسر جیسا سے ایک وائی فائی, محلے کے وائی فائی کو آپ اور میں یوز کرتے ہیں اپنا انٹرنیٹ کے لیے, اسی طریقے سے گھر کے اندر ایک سوئچ باکس ہوگا, اس کے تحت وہ سارے کے سارے سینسرز اور سب چیزیں کنیکٹڈ ہوں گی. یعنی یہ سب چیزیں سمارٹ ہوں گی, سب چیزیں سمارٹ ہوں گی. کرسی کو پتا ہوگا کہ اس وقت زبیر شیخ بیٹھا ہوا ہے یا اس کرسی کے اوپر علی ناصر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی سب بتا دے گا کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے, سب چیزیں بتا دے گا. اب سوچ آگے کی بہت خطرناک ہے. لیکن ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب یہ بتا سکے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا؟ جی بالکل جناب, وہ بھی پریڈکٹ کر دے گا, جی وہ بھی پریڈکٹ کر دے گا کہ اس کرسی پہ آنے والا کون ہوگا, یہ بھی پریڈکٹ کر دے گا. لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے پھر ڈیٹا, پھر اس کے اوپر ایپلیکیشنز بنتی ہیں, اس کے اوپر سافٹ ویئر بنے گا, جو سافٹ ویئر آپ کا اس سے کنیکٹڈ ہو, یعنی تمام چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں. جی, اب اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اس میں ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یار اس کا مطلب ساری کی ساری میری معلومات ایک جگہ پہ پریویسی, وہی اگلا میرا سوال تھا کہ تو میری پریویسی ساری آؤٹ ہو جائے گی آج کل. تو ویسے ہی آؤٹ ہو گئی ہے. آپ کے پاس جس دن آپ نے اسمارٹ فون لیا تھا اس دن آپ کی پرائیویسی تو ویسے ہی کمپرومائز تھی آپ کی, تو پرائیویسی تو ویسے ہی اچھا زبیر صاحب, آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, AI کے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو اس سے منسلک چیزیں ہیں, یہ ٹیلی فون ہمارے ذہن کو کیسے پڑھنا شروع ہو گیا, یہ ہمیں بتائیں. کسی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے خود بخود. یہ بات ابھی کافی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی, جو ہمارے دیکھیں کچھ بول دیا یا کچھ کہہ دیا یا میں نے آپ سے سن لیا تو ٹھیک ہے, لیکن سوچ لیا اس نے کیسے پکڑا کہ میں نے کچھ سوچ لیا, یہ مجھے سمجھائیں. بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہم سوچ رہے ہوں, نہ ہم نے بولی ہوں نہ آپ نے کہی ہوں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہے ساری کی ساری ڈیٹا سائنس اینڈ بزنس انالیٹکس. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وینچر کیپٹلسٹ اور سیٹھوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا. آپ ایک مثال کے طور پہ ایک سپر اسٹور پہ جاتے ہیں, سپر اسٹور پہ جاتے ہیں اور آپ کا فون ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ ٹپال کی چائے کے اسٹال کے پاس موجود ہیں. فوری طور پہ آپ کو سینسر یہ اس میں بتا دے گا, اور پیچھے وہ لاجک پہ ہوگا کہ لپٹن والا بولے گا, او بھائی ٹپال کی چائے نہیں خرید, میں تیرے کو جو ہے نا لپٹن کی چائے ذرا 10% اور ڈسکاؤنٹ پہ دے رہا ہوں. اب وہ اس کا انوینٹری کا سٹاک ہے, کیا ہے, جس کی بیسس پہ اس نے دین اینڈ دیئر ڈیسیشن میکنگ کی اور آپ کو ٹپال کی چائے سے ہٹا کر لپٹن کی طرف لے کر چلا گیا. میرا اس وقت ٹپال اور لپٹن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے اس بات کو میرے اسٹیٹمنٹ کو ڈسکلیمر کے طور پہ لے لیا جائے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اب پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب آپ نے ایک چائے خریدی یا آپ نے کوئی براؤزنگ کی, کوئی بھی آپ نے چیز کو آپ نے دیکھا, تو اس کو آپ کی ہسٹری ریکارڈڈ ہے.
آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ہے نا پیٹرن کیا چل رہا ہے, آپ کے اس پیٹرن کے بیس پر وہ آپ کو پریڈکٹ کر کے دے دیتا ہے کہ جب آپ اگر مثال کے طور پہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں گئے ہیں تو یقیناً آپ کے 1 مہینہ پہلے چائے ختم ہوئی ہوگی, آپ کی پسند ناپسند کو جج کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیے, مجھے کوئی گانا پسند آئے یا مجھے کوئی فلم پسند آئے تو یہ کہتے ہیں الگورتھم یا لاگرتھم کے ذریعے جو ہے یہ معلومات کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. کیا ایسا ممکن ہوتا ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. آپ کی جو ہے نا کئی سانگز ہوتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے نا ٹیگنگ ہوتی ہے. سانگز ہیں مثال کے طور پر کہ آپ نے کہا کہ جناب میں بہت ہی ذرا جو ہے نا اس وقت جو ہے نا رومانٹک موڈ میں ہوں, یا میں سیڈ ہوں, یا میں کو ذرا جو ہے نا اسپیڈی ڈرائیونگ کرنی ہے, یا کچھ کرنا ہے, کوئی مجھے بیٹ چاہیے, یا مجھے ایسی قرآن کی آیات سننی ہے جو میرا ڈپریشن کو تھوڑا کم کر سکے, میری جو ہے نا حالات کو تو what we have to do is this کہ وہ آیات, وہ قرآنی آیات ہو سکتی ہیں, وہ جو ہے آپ کی جو ہے ردم جو ہے پورے کا پورا جو ہمارے دماغ کے ساتھ کرتا ہے, اس کو ہمیں صرف یہ بولنا ہے, اور وہ سیڈ سانگز کو لگانا ہوگا تو سیڈ سانگز لگا دے گا, وہ اس ردم کو کر لے گا. یہ تو چھوڑیں, آپ اس پہ اپنی دھن بولنا شروع کر دیں, وہ دھن نکال کر جو ہے نا آپ کو وہ پرانا گانا بھی لے کر آ جائے گا. تو یہ ایک آپ یہ وے ہے کہ جس میں آپ سمجھیں بات کو, جو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں شروع سے کہ یہ ہے ٹیکنالوجی, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہوگا جو آپ کو اور مجھے, چاہے ہم کسی بھی واک آف لائف کے ہوں, چاہے کسی بھی بزنس کے ہوں, ہمیں اپنے اندر ڈبوئے گا, جو ہے سنبھالے گا بھی اور ڈبوئے گا بھی ہمیں, اور ہمیں اسی میں رہتے ہوئے آگے ہمیں بڑھنا ہے. ایک سوال, نہیں تو دے آر ڈیڈ. ایک سوال میرے ذہن میں آج کل بڑا, آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ چلا ہے کہ نوجوان ٹیکنالوجی میں جو آپ نے کہا کہ ڈوب سے گئے ہیں, اس میں سمو سے گئے ہیں, اس کے اندر ہی چلے گئے ہیں بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں, کہتے ہیں بیٹا گیم کھیلتا ہے اور بیٹا بہت زیادہ ٹک ٹاک بناتا ہے, اور یہی گھر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, یہ کہتے ہیں بیہودگی اور یانیت ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھیل رہی, لیکن سر معاشرے میں تو اس کی اور بھی وجوہات ہیں. کیا خالی ٹیکنالوجی کو اس کا مرجل الزام ٹھہرا دینا, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنالوجی کا ہی قصور ہے, لیکن ٹیکنالوجی کیٹلسٹ ضرور ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے میں اپنی جو ہے نا دادی اور نانی مرحومہ سے جو ہے میں نے ایک بچپن میں نے ڈسکس کیا تھا. میں نے کہا آپ لوگوں کے زمانے میں لپسٹک ہوتی تھی؟ تو میری نانی مرحومہ نے جو ہے کہا کہ نہیں ہمارے زمانے میں لپسٹک نہیں ہوتی تھی, لیکن اس زمانے میں بھی ایک لال رنگ کا پتہ نہیں کون سا ایک کاغذ ہوتا تھا, وہ ہم یوں لگا لیتے تھے تو وہ ہمارے جو ہے نا ہونٹوں کو جو ہے نا لپسٹک کی طرح کر دیتا تھا. تو بات یہ نہیں ہے کہ لپسٹک پہلے نہیں ہوتی تھی, اب آ گئی تو اب لپسٹک کی وجہ سے بڑی خرابیاں آنا شروع ہو گئی. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر دور میں انسان کی سوچ جو ہوتی ہے نا, اس سوچ کو پازیٹیو یا نیگیٹو ڈائریکشن کو لے کر جانے والے سرپرست ہوتے ہیں. بچپن میں ہمیں والدین کی سرپرستی ملتی ہے, اس کے بعد ہمیں اساتذہ اکرام کی سرپرستی ملتی ہے, پھر وہ ماحول کی سرپرستی میں مینٹورز ملتے ہیں. آج ہماری قوم کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس مینٹورشپ ختم ہو گئی ہے, والدین اور بچوں کے درمیان کا گیپ آ گیا ہے, اور اساتذہ اکرام وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا کام ہے وہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ چیز کو پڑھا دینا, ہم نے وہ مینٹورشپ چھوڑ دی ہے. محلے میں وہ آئیڈیلز نہیں ملتے ہیں جن کے ساتھ ہم مینٹورنگ ہم لے سکیں, لہٰذا ہمارے پاس مینٹورنگ کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایجیٹیٹ کریں, نیگیٹیوٹی کی بات کریں, پازیٹیوٹی کو چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں تھنک ٹینکس چاہیے, مینٹورز چاہیے, جو ہمیں ٹیکنالوجی کی سائیڈ ہو یا دوسری سائیڈ ہو اس کی طرف بھی ڈیولپ کرنے والے لوگ چاہیے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے بزنس کی, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی آئی ٹی میں بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے آج کی ہے, اور میرے خیال بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ سے دوبارہ بھی کرنی پڑیں گی, مختلف زاویے سے دیکھنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.